السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي تجلى للقلوب بالعظمة واحتجب عن الأبصار بالعزة واقتدر على الأشياء بالقدرة فلا الأبصار تثبت للرؤية وتجبر بالعظمة والكبرياء وتعطف بالعز والبر والجلال وتمجد بالفخر والبهاء واستخلص بالنور والضياء خالق لا نظیر له واحد لا ند له الہ لا ثانی معه وفاطر لا شریک له والرازق لا معین له الاول بلا زوال والدائم بلا فناء والقائم بلا عناء والمؤمن بلا نہایت والمبدی بلا آمد والثانی بلا احد والرب بلا شریک ثم الصلاة والسلام بالتحیت والاکرام علی سید اصل ما فی الوجود سر اللہ فی کل موجود نقطۃ دائرۃ الوجود صاحب اللواء الحمد و مقام المحمود سید العرب والعجم سیدنا و مولانا شفیع ذنوبنا و طبیب نفوسنا ملجانا و ماوانا سید الثقلین و جد الحسن والحسین ابی القاسم محمد وعلی اہل بیتہ الطیبین الطاہرین الشرفاء المعصومین المظلومین الہادیین المہدیین المنتخبین المنتجبین العابدین الشاکرین الحامدین الزاہدین الراشدین الخلفاء اللہ فی الارض الذین اذهب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا لعنت اللہ علی اعدائہم اجمعین من یوم عداوتہم الی قیام یوم الدین اما بعد فقط قال اللہ سبحانہ وتعالی فی کلامہ المجید و فرقانہ الحمید و قولہ الحق و اصدق القائلین بسم اللہ الرحمن الرحیم ثم اورثنا الکتاب الذین اصطفیناہ من عبادنا صلوات دعا ہے کہ خالق لم یزل بانیان مجلس سادات عظام کی اس سائی جلیلہ کو شرف قبولیت عطا فرمائے جتنے بھی سادات و مومنین دور دراز سے قرب و جوار سے تشریف لائے ہیں صف اعظام میں خالق لم یزل آپ کو اجر کثیر عطا فرمائے اور جو بھی دلوں میں حاجات ہیں رب العالمین سب کی حاجات کو پورا فرمائے اور جتنے مرحومین سادات و مومنین جہان فانی سے انتقال کر چکے ہیں مالک سب کی مغفرت فرمائے ہمارے آقا و مولا امام زمان علیہ السلام کے ظہور میں تاجیل عطا فرمائے ہمیں مولا کو محبوں اور انصار میں شمار فرمائے ایک صلوات پڑھیں بآواز بلند محمد و آل محمد گزارش یہ ہے کہ یہ مجالس اعضاء آل محمد کا درس ہے ان مجالس اعضاء کی روشنی سے زمانے تک ایک پیغام جاتا ہے کہ شیعہ قوم ہمیشہ حق کے ساتھ تھی حق کے ساتھ ہے اور حق کے ساتھ رہے دنیا کی کوئی طاقت ہمیں حق سے نہیں ہٹا سکتی اور مومن ہوتا ہی وہ ہے جس کو حق کی پہچان ہوتی ہے اگر کسی اور کے ساتھ حق ہوتا
تو شیعہ اسی کے ساتھ جا کے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ بسم اللہ ماشاءاللہ۔ کیا کریں، ہم نے تو رسول سے سنا ہے الحق ما علی و علی ما الحق، حق علی کے ساتھ ہے، علی حق کے ساتھ ہے۔ نعرہ حیدری۔ اور الحمدللہ یہ مذہب کوئی قیاسی مذہب نہیں، بسم اللہ بسم اللہ کوئی اجماعی مذہب نہیں، بسم اللہ۔ کوئی الیکشن سے وجود میں آنے والی قوم نہیں، بسم اللہ بے شک بے شک۔ بلکہ ہمارا مذہب بھی قرآن والا ہے، ہمارے امام بھی قرآن والے ہیں۔ بسم اللہ بے شک بے شک۔ اللہ نے جو ہمیں ہادی اور پیشوا عطا فرمائے، ان کو سلیکٹ کرنے کا اختیار ہمیں نہیں دیا بسم اللہ بے شک بے شک۔ کہ آپ جس کو مرضی اپنا پیشوا بنا لیں۔ یہ اس لیے نہیں دیا کہ ہم ہیں گناہگار، بسم اللہ بے شک۔ ہم ہیں خطا کار، ہم جس کو بنائیں گے وہ بھی کوئی ہماری طرح کا گناہگار ہی ہوگا۔ بسم اللہ ماشاءاللہ۔ اللہ نے کہا کہ یہ تمہارے بس کا کام نہیں، بسم اللہ بے شک۔ ہاں ہادی اور پیشوا میں بناؤں گا، بسم اللہ۔ تم نے ان کو ماننا ہے، بنانا تمہارا کام نہیں۔ بے شک۔ اب اللہ سے پوچھتے ہیں الہ العالمین وہ کون ہیں بسم اللہ جن کا تو نے انتخاب کیا، ماشاءاللہ۔ جن کو تو نے پیشوا بنایا؟ آواز قدرت آئی کہ چند آیات پہ غور کرو، تمہارے ساری باتیں تمہیں سمجھ میں آ جائیں گی۔ بسم اللہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ سرنامہ کلام میں جو آیت پڑھی ہے سورہ فاطر کی ہے، بسم اللہ اور آیت کا نمبر 32 ہے۔ بسم اللہ 32 پہ غور کریں تو بھی آیت کا ترجمہ خود بخود سمجھ میں آ جائے گا۔ بسم اللہ 3 اور 2 5 ہوتے ہیں، یعنی آیت نمبر 32 میں 5 کا قصیدہ اللہ پڑھ رہا ہے۔ کن الفاظ میں؟ ثم اورثنا الکتاب الذی اصطفیناہ من عبادنا۔ اللہ کہتا ہے کہ میں نے کتاب کا وارث ان لوگوں کو قرار دیا ہے جن کو میں نے پاک و پاکیزہ بنا کے چن لیا ہے۔ اب یہیں سے بات سمجھ میں آ جاتی ہے، قبلہ صاحب آگے تشریف لے آئیے، یہیں سے بات سمجھ میں آ جاتی ہے کہ ہادیان برحق کون ہیں؟ بسم اللہ سیدزادہ ہادیان برحق کی پہچان کہاں سے ہوگی؟ کہا کہ ہادیان برحق کو پہچاننا ہے تو پہلے یہ دیکھو کہ جو تم ہادی اور پیشوا مان رہے ہو ان کو ہدایت کی ذمہ داری کس نے دی ہے؟ آپ یہ نہیں تصور کر سکتے کہ فلاں نے فلاں علاقہ فتح کیا تھا۔ بسم اللہ بسم اللہ۔ اچھا اگر کیا بھی تھا تو اس نے کس کے کہنے پہ کیا تھا؟ بسم اللہ بسم اللہ۔ اگر یہی بات خلفائے برحق کی پہچان کی بنا لی جائے تو پھر تو انگریزوں نے پوری دنیا فتح کی ہوئی ہے، بسم اللہ۔ آپ ان کو اپنا پیشوا مان لیں تو جو ہے یا نہیں؟ کہا نہیں، ہادی کی پہچان یہ ہے، اللہ کہتا ہے کہ اس کو میں نے وارث قرآن بنایا ہے۔ ہادی وہ ہوگا جس کو اللہ نے کتاب کا، قرآن کا وارث بنایا ہوا ہوگا، استفا کیا ہوگا۔ ثم اورثنا الکتاب، وراثت میں کتاب دی کن کو؟ جن کو اللہ نے چنا ہے۔ اب تلاش کرتے ہیں کہ اللہ نے چنا کن کو ہے۔ آواز قدرت آئی کہ وارثان کتاب اس وقت تک سمجھ میں نہیں آئیں گے جب تک کتاب سمجھ میں نہیں آئے گی۔ کتاب کو سمجھو، وارثان کتاب خود بخود سمجھ میں آ جائیں گے۔ کتاب کیا ہے؟ سورہ واقعہ میں ارشاد رب العزت ہوا، کتاب وہ ہے لا یمسہ الا المطہرون، کہ اس کتاب کو سوائے مطہر پاک لوگوں کے کوئی ہاتھ بھی نہیں لگا سکتا۔ اس کتاب کو سوائے پاک لوگوں کے کوئی مس بھی نہیں کر سکتا۔
اس کتاب کو سوائے پاک بندوں کے کوئی چھو بھی نہیں سکتا۔ اب پھر خورشید جوادی کو کہنے دیجئے، اللہ کہہ رہا ہے کہ میں نے کتاب کا وارث ان کو بنایا ہے جن کو میں نے چنا ہے، اور کتاب وہ ہے جس کو ناپاک چھو بھی نہیں سکتا، جس کو ناپاک ہاتھ بھی نہیں لگا سکتا، جس کو ناپاک مس بھی نہیں کر سکتا۔ کہنے دیجئے جب کوئی ناپاک بندہ کتاب کو چھو نہیں سکتا، پھر کوئی ناپاک بندہ کتاب کا وارث کیسے بن سکتا ہے؟ انشاءاللہ جتنی مجلس پڑھوں گا سمجھا کے پڑھوں گا، ہوائی باتیں نہیں ہوگی، اور پڑھوں گا بھی انشاءاللہ قرآن سے، کیونکہ اللہ نے ہمیں جو ہادی عطا فرمائے ہیں وہ قرآن والے ہیں اور قرآن کے وارث ہیں۔ پھر پوچھتے ہیں کہ الہ العالمین کتاب کیا ہے، کتاب کی مزید پہچان کیا ہے؟ آواز قدرت ہے، انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، تو جو ہے یا نہیں؟ ہر نماز میں پڑھتے ہیں آپ کہ ہم نے اس کتاب کو لیلۃ القدر میں نازل کیا ہے۔ لوگوں کو بات سمجھ ہی نہیں آئی کہ جب کتاب نازل ہوئی ہے تو پھر وارث کتاب کس کو ہونا چاہیے؟ تو جو ہے یا نہیں ہے؟ تو جو ہے یا نہیں ہے؟ جب کتاب نازل ہوئی ہے، کتاب کا نزول ہوا ہے، تو وارث کتاب کوئی ایسا نہیں ہو سکتا جو کہیں پہ جا کر گمنام جگہوں پہ پیدا ہو، بلکہ وارث کتاب وہ ہوگا جس کا کعبے میں نزول ہو۔ نعرہ حیدری! جب تک کتاب کو نہیں سمجھو گے وارثان کتاب سمجھ میں آئیں گے ہی نہیں۔ پھر پوچھتے ہیں، اب میں وہ آیتیں پڑھنے لگا ہوں جو چھوٹے چھوٹے بچوں کو بھی یاد ہوں گی۔ اللہ کہتا ہے الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، تو جو ہے یا نہیں؟ اللہ کہتا ہے کہ الف لام میم یہ وہ کتاب ہے جس میں کوئی شک نہیں ہے۔ بات سمجھ میں آ جانی چاہیے زمانے والوں کو، کتاب وہ ہے جس میں کوئی شک نہیں۔ اب وارث کتاب اس کو ہونا چاہیے جو نبی پہ شک نہ کرے، جو ہے یا نہیں ہے؟ غور ہی نہیں فرما رہے نا آپ، غور ہی نہیں فرما رہے۔ وارث کتاب وہ ہوگا جو شک نہ کرے۔ اور کیا پہچان ہے؟ ھدی للمتقین، ہر کسی کو ہدایت کرتی ہی نہیں، تو جو ہے یا نہیں ہے؟ ہر کسی کو ہدایت نہیں کرتی، متقین کو ہدایت کرتی ہے۔ اب پتہ چلا کتاب ہدایت کرتی ہے متقین کو۔ جب کتاب ھدی للمتقین ہے، جملہ کہوں گا شاہ جی دعا کیجئے گا، جب کتاب ھدی للمتقین ہے، وارث کتاب اس کو ہونا چاہیے جو امام المتقین ہو۔ زندگی دراز ہو آپ، زندگی دراز ہو آپ۔ اب وارث کتاب اس کو ہونا چاہیے جو امام المتقین ہو۔ اب امام المتقین کون ہے؟ تو جو ہے یہ کہاں کہاں سے میں آپ کو پڑھ کے سناؤں، کہاں کہاں سے وضاحت کر کے دکھاؤں۔ اب قبلہ امام المتقین کا تعارف مدثر شاہ جی کیسے ہوا؟ امام المتقین کے تعارف کے لیے میرا مؤذن گلدستہ اذان پہ کھڑا ہوا، اس نے زمانے والوں کے سامنے سپیکر کو آن کیا اور اپنی بلند آواز سے لوگوں کو بتایا کہ سنو زمانے والوں، اور میں تمہیں بتاتا ہوں اشہد ان امیر المومنین و امام المتقین علی ولی اللہ وصی رسول اللہ و خلیفۃہ بلا فصل۔ میرا مؤذن گلدستہ اذان پہ کھڑے ہو کر اعلان کرتا ہے کہ میں گواہی دیتا ہوں علی امیر المومنین بھی ہے اور متقی فقط وہ ہے جس کا امام علی ابن ابی طالب ہے۔ ہر کوئی متقی نہیں ہوتا، متقی وہ ہوتا ہے جس کا امام علی ہوتا ہے۔ اچھا ایک بندہ مجھے کہنے لگا کہ اگر آپ یہیں تک اذان کہتے تو ہمیں کوئی اعتراض نہ ہوتا، لیکن آپ تو اتنی لمبی اذان پڑھتے ہیں کہ ہم کہاں سے کہاں پہنچ جاتے ہیں، آپ کی اذان ختم نہیں ہوتی۔ تو جو ہے میرے دوستو یہ نہیں ہے۔ میں نے کہا کہ ہم جو اذان کہتے ہیں نا این قرآن کی آیت کے مطابق کہتے ہیں۔ تھوڑی سی توجہ کیجئے گا، بلند آواز سے درود بھیجے محمد۔
ہیں. میں نے کہا اللہ قرآن میں کہتا ہے انما ولیکم اللہ. تو جو ہے یہ نہیں تحقیق کہ تمہارا ولی اللہ ہے. ایسے ہی ہے. اللہ نے فرمایا ہے کہ انما ولیکم اللہ. جب اللہ نے کہا نا انما ولیکم اللہ, ہم نے کہا اشہد اللہ الہ الا اللہ. جو ہے یہ نہیں ہے. اللہ نے کہا والرسولہ, مختصر بات ہوئی ہے. تو ہم نے بھی گواہی دی اشہد ان محمد رسول اللہ. لیکن جب تیسری گواہی کی باری آئی جو ہے یہ نہیں, اللہ نے مختصر بات نہیں کی بلکہ تفصیل سے زمانے والوں کو سمجھایا. والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ وہم راکعون, کہ تیسرے ولی وہ صاحبان ایمان ہیں جو نماز بھی قائم کرتے ہیں, حالت رکوع میں زکوٰۃ بھی دیتے ہیں. جو نماز بھی قائم کرتے ہیں حالت رکوع میں زکوٰۃ بھی دیتے ہیں. جیسے جیسے آیت بڑھتی گئی ایسے ایسے ہماری اذان بڑھتی گئی. اللہ نے کہا کہ تمہارا ولی اللہ ہے, ہم نے کہا اشہد اللہ الہ الا اللہ. اللہ نے کہا کہ تمہارا ولی رسول ہے, ہم نے کہا اشہد ان محمد رسول اللہ. لیکن جب آیت آگے بڑھی, آیت نے مختصر تعارف نہیں کرایا, آیت نے تفصیل سے تعارف کرایا. پھر ہم نے بھی تفصیل سے گواہی دی علی امیر المومنین بھی ہے, امام المتقین بھی ہے, وصی الرسول بھی ہے, اور خلیفہ بلا فصل بھی ہے. سلامت رہیں. اچھا, ایک بندہ مجھے کہنے لگا کہ آپ صرف اشہد ان امیر المومنین علی ولی اللہ کہہ دیا کریں, ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے. ہمیں اعتراض تو اگلی بات پہ ہے. تو جو ہے یہ نہیں, یہ جو آپ کہتے ہیں نا کہ وصی اور رسول اللہ ہے وخلیفۃہ بلا فصل, یہ جب آپ خلیفۃہ بلا فصل کہتے ہیں ہمیں موت پڑ جاتی ہے. میں نے کہا تمہیں موت پڑتی ہے تو پھر ہم تم پر اور موت کی بجلیاں گراتے رہیں گے. اچھا, معذرت کے ساتھ پھر میں نے اس بندے سے کہا کہ یہ جو علی ابن ابی طالب کو ہم خلیفہ بلا فصل کہتے ہیں, یہ میں نے تو نہیں علی کو خلیفہ بلا فصل بنایا, یہ کو علا والے سیدوں نے تو نہیں علی کو خلیفہ بلا فصل بنایا. پھر کہتے ہیں کس نے بنایا؟ سنیں گے پھر کس نے بنایا, محبت سے سنیں گے. میں نے زمانے والوں کو بتایا کہ علی کو خلیفہ بلا فصل بنانے والا اللہ ہے, اعلان کرنے والا رسول ہے, اور مبارکباد دینے والا عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ. جو ہے میرے دوستو یہ نہیں کہتے ہیں کہ آپ صحابہ کرام کی باتیں نہیں کرتے. میں نے کہا کہ آپ صرف باتیں کرتے ہیں, ہم صحابہ کی باتوں کو مانتے ہیں. آپ نے صرف نام یاد کیے ہوئے ہیں, ہم نے نام نہیں یاد کیے, ہم نے ان کے کام یاد کیے ہوئے ہیں. اور ہادی اور پیشوا کون ہوتا ہے؟ ہادی اور پیشوا وہ ہوتا ہے, جملہ کہوں گا کوہلا والوں آپ کے ایمان کی, آپ کے جذبات کی ترجمانی کرنے کے لیے, کہ ہادی اور پیشوا وہ ہوتا ہے جس کی عزت کے لیے اسمبلیوں سے بل پاس نہیں کرائے جاتے. جو ہے یہ نہیں ہے. تو جن کی بلوں سے عزت کرائی جائے وہ اور ہوتے ہیں, اور آل محمد کی عظمت کے لیے ہمیں بل پاس کرانے کی ضرورت ہی نہیں. کیوں؟ آل محمد کی عظمت کے قصیدے کو قرآن کہتے ہیں. آل محمد کے عزت کے قصیدے کو قرآن کہتے ہیں. اور جب تک قرآن میں آیت تطہیر موجود ہے تو جو ہے یہ نہیں ہے, ہمیں کسی بل کی ضرورت ہی نہیں ہے, کیونکہ عزت بل سے نہیں کی جاتی. عزت کے دائیں ہیں, ایک علی کے بائیں ہیں, ایک علی کے دائیں ہیں, ایک علی کے بائیں ہیں, اور دونوں ابو البشر یہ اعلان کر رہے ہیں جو آدم کی نسل ہے اس کا مرکز بھی علی ہے, اور جو نوح کی نسل ہے اس کا مرکز بھی علی ابن ابی طالب ہے. ایسے نہیں دونوں ہاتھ بلند کر کے حیدری.
جو नस्ल आदम है उसका मरकज भी अली है, बिस्मिल्लाह और जो नस्ल नूह है उसका मरकज भी अली इब्न अबी तालिब है। अब आदम और नूह पे तो मौलवियों का कोई इख्तलाफ नहीं, आले इब्राहिम पे भी कोई इख्तलाफ नहीं, लेकिन जब बारी आती है आले इमरान की, मौलवी साहबान की फिक्र के जाविये टेढ़े होना शुरू हो जाते हैं। मेरे पास जुमले हैं, मैं जुमले दे सकता हूँ आपको। इनकी फिक्र के जाविये टेढ़ा होने शुरू हो जाते हैं। असल इमरान नहीं बताते लोगों को। बिस्मिल्लाह एक मौलवी कहने लगा कि इमरान से मुराद हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के वालिद हैं, बिस्मिल्लाह उनके आल को आले इमरान कहते हैं। तो मैंने कहा कि आप मुझे ये बताइए कि मूसा अलैहिस्सलाम के बेटे कितने हैं? बिस्मिल्लाह कोई तारीफदान भी बैठे हो सो। बिस्मिल्लाह कहने लगा बेटा तो है ही कोई नहीं, एक बेटी थी जिसका नाम खुरतूम था, उससे आगे नस्ल मूसा बढ़ ही नहीं सकी, लिहाजा उस इमरान की आल तो आले इमरान नहीं हो सकती। कहने लगे कि हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के नाना का नाम इमरान है। मैंने कहा ईसा अलैहिस्सलाम ने तो शादी ही नहीं की, तो जो है या नहीं, फिर आले इमरान कौन है? बिस्मिल्लाह इमरान कौन है? तो मेरे शिया सुनी दोस्तों, ये मौलवी जिस बात पे पर्दा डालता है ना, वो बात आपको खुर्शीद जवादी बताता है। हजरत अबू तालिब अलैहिस्सलाम का असल नाम है इमरान, तो जो है या नहीं है? हजरत अबू तालिब अलैहिस्सलाम का असल नाम है इमरान, और अल्लाह कहता है मैंने आले इमरान यानी अबू तालिब की औलाद को क़यामत तक के लिए चुन लिया है। और मेरा ये मसला बासफर शाह जी एक सुन्नी आलिम दीन ने हल कर दिया। उसने कहा कि अगर आले इमरान को समझना है, नमाज पढ़ते हो, नमाज में दुरूद भी पढ़ते होगे? मैंने कहा जी पढ़ते हैं। क्या क्या पढ़ते हो? मैंने कहा हम पढ़ते हैं अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। जो है ये नहीं, उसने कहा बस इतना ही पढ़ते हो? मैंने कहा जी। कहता है कि तुम इतना पढ़ते हो, हम प्रोटोकॉल से दुरूद पढ़ते हैं। मैंने कहा कैसे पढ़ते हो? कहने लगा अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आले मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीमा व अला आले इब्राहीमा इन्नका हमीदुम मजीद। ऐ अल्लाह तू सलामती भेज मोहम्मद व आले मोहम्मद पर, तो जो है या नहीं है? ऐ अल्लाह तू सलाम भेज मोहम्मद व आले मोहम्मद पर जिस तरह तूने सलाम भेजा है इब्राहिम और आले इब्राहिम पर। तो मैंने कहा मौलवी साहब अगर बात कर दी है तो बात पे पक्के रहना है, मुकर नहीं जाना। कहने लगा कैसे? मैंने कहा अभी तो कह रहे हो नमाज में कह रहे हो कि अल्लाह सलाम भेज, सलामती भेज मोहम्मद और आले मोहम्मद पर, अब नमाज के बाद भी दुरूद वही पढ़ना है जो नमाज में पढ़ा था, तो जो है या नहीं है? नमाज के बाद भी दुरूद वही पढ़ना है जो नमाज में पढ़ा था। ये ना हो कि नमाज में तो कह रहे हो कि मोहम्मद और आले मोहम्मद पर सलाम भेज और नमाज के बाद कहो हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु, हजरत हसन रजी अल्लाह ताला अन्हु, हजरत हुसैन रजी अल्लाह ताला अन्हु। उसने कहा मैं तो रजी अल्लाह ही कहता हूँ। मैंने कहा अगर ये रजी अल्लाह ताला अन्हुम है फिर मुझे बता वो अलैहिस्सलाम कौन है जिन पर अभी नमाज में दरूद भेज रहे थे? फिर मुझे बता कि अलैहिस्सलाम कौन है? उसने कहा कि आपके पास क्या दलील है कि आले मोहम्मद अलैहिस्सलाम है? आज मेरा दिल चाहता है कि कोहाला में दलील दे के जाऊं ताकि आप भी याद रखें। मैंने कहा कि आपके साथ मिलकर मैं हजरत अली को रजी अल्लाह ताला अन्हु कहूंगा, लेकिन मेरी एक शर्त है। उसने कहा कौन सी? मैंने कहा मेरी शर्त ये है कि तुम ये कहो हजरत आदम रजी अल्लाह ताला अन्हु, परेशान हजरत नूह रजी अल्लाह ताला अन्हु। कहने लगा अस्तगफिरुल्लाह रब्बी व अतूबु इलैह, इनको तो हम रजी अल्लाह ताला अन्हु नहीं कह सकते। मैंने कहा क्यों नहीं कह सकते? कहने लगा कि ये सारे नबी हैं, मासूम हैं, अल्लाह की तरफ से मुकर्रर करदा हैं,
میں نہ آدم کو رضی اللہ کہہ سکتا ہوں حالانکہ جملہ اچھا ہے، نہ نوح کو رضی اللہ کہہ سکتا ہوں، نہ ابراہیم کو کہہ سکتا ہوں، نہ موسیٰ کو کہہ سکتا ہوں، نہ عیسیٰ کو کہہ سکتا ہوں سیدزادہ۔ پھر میں نے کہا تو اگر ان کو رضی اللہ نہیں کہہ سکتا تو پھر میرا سوال یہ ہے، مجھے یہ بتا آدم سے لے کر عیسیٰ تک سارے نبی بنے کس سے ہیں؟ سارے نبی بنے کس سے ہیں؟ اس نے کہا یہ سارے نبی مصطفیٰ کے پسینے سے خلق ہوئے ہیں، مصطفیٰ کے پسینے سے خلق ہوئے ہیں۔ میں نے کہا شرم نہیں آتی جو مصطفیٰ کے پسینے سے خلق ہو اس کو کہتا ہے علیہ السلام، اور جس کے بارے میں مصطفیٰ یہ کہہ دے یا علی تیرا خون میرا خون ہے، یا علی تیرا گوشت میرا گوشت ہے، انت منی وانا منکا، یا علی تو مجھ سے ہے میں تجھ سے ہوں۔ اس نے کہا کہ ایسا نہیں ہو سکتا۔ میں نے کہا اچھا اگر ایسا نہیں ہو سکتا تو ایک کام اور کرو، آپ کو حضرت جبرائیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے یا نہیں، کہنے لگا کہ نبیوں کو نہیں کہا تو فرشتوں کو کیسے کہوں؟ میں نے کہا کیوں نہیں کہتے؟ کہنے لگا کہ وہ سید الوحی ہے، وہ امین وحی ہے اور سید الملائکہ ہے، جو سید الملائکہ ہو اس کو ہم رضی اللہ کیسے کہہ سکتے ہیں؟ تو بابا جی میں نے کہا کہ یاد رکھنا جس کو تو امین وحی اور سید الملائکہ جبرائیل کہتا ہے نا، وہ جبرائیل میرے مولا علی کا شاگرد ہے، جو ہے یہ نعرہ ہے علی، وہ جبرائیل بھی میرے مولا علی کا شاگرد ہے۔ اس نے کہا دلیل کیا ہے؟ میں نے کہا دلیل پھر سن۔ ایک مرتبہ کائنات کے رسول مسجد نبوی میں تشریف فرما تھے کہ سرکار کے بالکل ساتھ ہی جناب جبریل امین تشریف فرما تھے اور صورت اختیار کی ہوئی تھی حضرت دحیہ کلبی کی۔ دحیہ کلبی رسول خدا کے ایک صحابی کا نام ہے، ان کی صورت اختیار کر کے جناب جبریل اس محفل میں تشریف فرما تھے۔ اچانک مسجد کے دروازے سے علی آئے، جو ہے یا نہیں، یہ محلہ خاموش بیٹھا ہے، کچھ پریشان نہیں بیٹھا ہے۔ مسجد کے دروازے سے علی آئے، علی کو آتے دیکھ کر جناب جبریل کھڑے ہوئے، احتراماً کھڑے ہوئے، استقبال کے لیے کھڑے ہوئے۔ رسول خدا لوگوں کو سمجھانے کے لیے پوچھتے ہیں کہ جبریل تو علی کے احترام میں کیوں کھڑا ہوا ہے؟ کیا تو علی کو جانتا ہے؟ کیا تیرے پاس علی کی حقیقی معرفت ہے؟ تو جبریل کہتا ہے کہ یا رسول اللہ میں کیسے اس کو نہ جانوں، میرا نام رکھنے والا ہی یہ علی ابن ابی طالب ہے، میرا نام رکھنے والا ہی یہ علی ابن ابی طالب ہے۔ کائنات کے رسول نے فرمایا زدنی بیان، ذرا بیان میں اضافہ فرما تاکہ لوگوں کو پتہ چلے کہ تو کیا کہہ رہا ہے۔ اس نے کہا کہ جب خدا بند ذوالجلال نے مجھے خلق کیا، خلق کرنے کے بعد پوچھا من اسم کا، بتا کہ تیرا نام کیا ہے؟ ابھی میں خلق ہوا تھا، مجھے کچھ پتہ نہیں تھا کہ میرا نام کیا ہے، مجھے کچھ پتہ نہیں تھا کہ میرا نام کیا ہے۔ میں پریشان تھا، میں حیران تھا، حیرانگی کے عالم میں عالم نور میں پریشان کھڑا تھا کہ اسی عالم نور میں اسی علی کا ظہور ہوا ہے، اسی عالم نور میں اسی علی کا ظہور ہوا۔ اور میرے سامنے کھڑے ہو کے کہا کیوں پریشان کھڑا ہے؟ کہا اللہ نے مجھے خلق کیا ہے، میرا نام پوچھ رہا ہے، مجھے میرے نام کا کچھ پتہ نہیں ہے۔ تو اس وقت علی نے کہا تھا کہ تو کا انتا ربی الجلیل انا عبدک الذلیل اسمی جبرائیل، اے اللہ تو رب جلیل ہے، میں تیرا عبد ہوں اور میرا نام جبرائیل ہے، تو میرا نام جبرائیل اسی علی نے رکھا ہے۔ کائنات کے رسول نے فرمایا اچھا یہ بتا کہ یہ کب کا واقعہ ہے؟ تو جبرائیل کہتا ہے کہ مجھے اپنی عمر کا تو کچھ اندازہ نہیں ہے، مجھے کچھ پتہ نہیں ہے کہ میں کب پیدا ہوا ہوں، ہاں اتنا ضرور ہے ہر 70,000 سال کے بعد آسمان پر ایک ستارہ طلوع ہوتا ہے، 70,000 سال کے بعد آسمان پر ایک ستارہ طلوع ہوتا ہے اور میں نے اس ستارے کو 70,000 مرتبہ طلوع ہوتے ہوئے دیکھا ہے۔ 70,000 سال کے بعد آسمان پر ایک ستارہ طلوع ہوتا ہے اور میں نے اس ستارے کو 70,000 مرتبہ طلوع ہوتے ہوئے دیکھا ہے۔ اس وقت کائنات کے رسول نے فرمایا جبریل ابھی اگر تجھے وہ ستارہ دکھاؤں پہچان جائے گا، ابھی اگر تجھے وہ ستارہ دکھاؤں پہچان جائے گا۔ جبریل کہتا ہے کیوں نہیں یا رسول اللہ، کیوں نہیں پہچانوں گا؟ کائنات کے رسول نے فرمایا علی علیہ علیہ، علی میرے قریب آ، علی قریب آئے۔
کائنات کے رسول نے اپنی پیشانی سے امامہ ہٹایا، علی کی بھی پیشانی سے امامہ ہٹایا، اپنی پیشانی کو علی کی پیشانی سے مس کیا، جو ہے یا نہیں ہے، اپنی پیشانی کو علی کی پیشانی سے مس کیا، نور نبوت نور ولایت سے مس ہوا، نور نبوت نور ولایت سے مس ہوا۔ جب نبوت اور امامت ایک ہوئی نا، دونوں کے ملنے سے ایک نور ساتے ہوا سیدزادہ جو ستارہ بن کے آسمان کی طرف پرواز کر گیا، جبریل امین کائنات کے رسول کے قدموں پہ ہاتھ رکھ کے کہتا ہے یا رسول اللہ تیری عزت کی قسم، جس ستارے کو میں نے 70,000 مرتبہ طلوع ہوتے ہوئے دیکھا وہ یہی ستارہ ہے۔ جو ستارہ میں نے 70,000 مرتبہ طلوع ہوتے دیکھا وہ یہی ستارہ ہے۔ اب بندے مجھے کہتے ہیں مولانا صاحب آپ جہاں بھی جاتے ہیں مولا کے فضائل پڑھتے ہیں، مولا کے فضائل لوگوں کو سناتے ہیں، مگر پھر بھی کچھ دلوں پہ اثر ہی نہیں ہوتا، کیا وجہ ہے؟ میں نے کہا وجہ بھی بتاتا ہوں، بسم اللہ، اور بالکل ان پہ اثر ہونا بھی نہیں چاہیے، انہیں منکر ہی رہنا چاہیے۔ وجہ ہے ان کو منکر کا منکر ہی رہنا چاہیے۔ اس نے کہا کیوں؟ میں نے کہا یہ بھی میں قرآن سے بتاتا ہوں، تو جو ہے یا نہیں قرآن سے بتاتا ہوں۔ کہنے لگا قرآن میں کیا ہے؟ میں نے کہا سورہ آراف آیت کا نمبر ہے 179، ارشاد رب العزت ہوتا ہے وَلَقَدْ ذَرَّأْنَا لِجَهَنَّمَ كَثِيرًا مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ۔ اللہ کہتا ہے کہ میں جنوں اور انسانوں کی اکثریت کو جہنم میں داخل کروں گا، تو جنہوں نے جانا ہی جہنم میں ہے، تو جو ہے یا نہیں ہے، تو جو خلق ہی جہنم کے واسطے ہوئے ہیں انہوں نے علی کی ولایت کو کیسے قبول کرنا ہے؟ نعرہ حیدری، جو خلق ہی جہنم کے واسطے ہوئے ہیں سیدزادہ، انہوں نے مولا کی ولایت کو کیسے تسلیم کرنا ہے؟ کہنے لگا اچھا تھوڑی سی وضاحت کیجئے۔ میں نے کہا اللہ نے خود وضاحت کی ہے کہ جو جہنم میں جانے والے ہیں ان کی پہچان کیا ہے؟ وَلَهُمْ قُلُوبٌ لَا يَفْقَهُونَ بِهَا، یہ دل رکھتے ہیں مگر سوچتے نہیں، ہے یا نہیں ہے؟ کچھ تو بول پڑے میرے ساتھ، اختتامی میرا حل کی طرف جا رہا ہوں۔ وَلَهُمْ قُلُوبٌ لَا يَفْقَهُونَ بِهَا، یہ دل رکھتے ہیں مگر سوچتے نہیں۔ وَلَهُمْ أَعْيُنٌ لَا يُبْصِرُونَ بِهَا، یہ آنکھیں رکھتے ہیں مگر دیکھتے نہیں۔ وَلَهُمْ آذَانٌ لَا يَسْمَعُونَ بِهَا، یہ کان رکھتے ہیں مگر سنتے نہیں۔ اولئک کالانعام، یہ دکھائی دینے میں انسان ہے حقیقت میں جانور ہے، یہ دکھائی دینے میں انسان ہے حقیقت میں جانور ہیں۔ وَلَهُمْ أَذُلٌ، صرف جانور ہی نہیں جانوروں سے بھی بدتر ہیں۔ ان لوگوں کی پہچان کیا ہے؟ آنکھیں رکھتے ہیں دیکھتے نہیں، کان رکھتے ہیں سنتے نہیں، یعنی کہ سامنے علی کی ولایت کا اعلان من کن تو مولا ہو رہا ہے، سامنے اعلان ہو رہا ہے لیکن اٹھا ہوا علی کا ہاتھ دکھائی نہیں دیتا۔ آنکھوں کے سامنے جناب ابو طالب رسول خدا کا نکاح پڑھا رہے ہیں لیکن یہ مسلمان ہی تسلیم نہیں کرتا۔ آنکھیں رکھتے ہیں دیکھتے نہیں، دل رکھتے ہیں سوچتے نہیں، کان رکھتے ہیں سنتے نہیں۔ اب کیسے پتا چلے کہ انسانوں کی صفوں میں چھپے ہوئے جانور کون سے ہیں؟ ایک صلوات پڑھے محمد و آل محمد۔ انسانوں میں چھپے ہوئے جانور کون سے ہیں؟ بسم اللہ۔ اب حضرت لاؤڈ سپیکر رضی اللہ تعالی عنہ چل جاتا ہے تو بھی ٹھیک ہے، نہیں چلتا تو بھی ٹھیک ہے، اللہ نے اتنی آواز دی ہوئی ہے کہ آپ تک اپنی آواز پہنچا سکتا ہوں۔ حیدری، اصل میں قصور اس کا نہیں ہے، توجہ کیجئے گا، قصور اس کا نہیں ہے، یہ ہے وسیلہ آواز پہنچانے کا۔
آپ کے اور میرے درمیان یہ ہے وسیلہ تاکہ اس کے ذریعے میری آواز آپ تک پہنچے، لیکن چونکہ یہ بندوں کا بنایا ہوا ہے، جو ہے یہ نہیں، چونکہ یہ بندوں کا بنایا ہوا ہے اس لیے یہ عین وقت پہ ساتھ چھوڑ جاتا ہے۔ اب قبلہ وہ لوگ ان کی پہچان کیسے ہو کہ انسانوں میں چھپے ہوئے جانور کون سے ہیں؟ باہر سفر شاہ جی، آپ جو کسی سے جا کر پوچھیں بھیا آپ انسان ہو یا جانور، وہ آگے سے کیا جواب دے گا؟ بڑا غلط سا جواب دے گا، تو اس سے پوچھنے کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ قاعدہ کلیہ خورشید وادی بتاتا ہے آج کے بعد پہچان کرنی ہو نا مدثر شاہ تو پتہ کرنا کہ انسان کون ہے اور جانور کون ہے، تمہیں خود بخود پتہ چل جائے گا۔ چوتھے امام کا زمانہ تھا، بیت اللہ کا طواف ہو رہا تھا، امام کے ساتھ مولا کا ایک صحابی تھا جس کا نام منہال تھا۔ منہال کہتا ہے مولا اس مرتبہ لاکھوں کی تعداد میں حاجی آئے ہیں۔ مولا نے فرمایا حاجی کم ہے رش زیادہ ہے، حاجی کم ہے رش زیادہ ہے۔ وہ کہتا ہے مولا مجھے تو سارے حاجی صاحبان دکھائی دے رہے ہیں۔ مولا نے کہا اب آ تجھے میں دکھاتا ہوں کہ ان لوگوں کی حقیقت کیا ہے۔ اب مولا نے دست امامت منہال کی آنکھوں پہ پھیرا۔ اب جو منہال نے آنکھیں اٹھا کے دیکھا بیت اللہ کا طواف کرنے والا کوئی کتا نظر آیا، کوئی خنزیر نظر آیا، کوئی ریچھ نظر آیا، کوئی بندر نظر آیا، کوئی کس نجس جانور کی صورت میں تھا، کوئی کس نجس جانور کی صورت میں تھا۔ وہ بندہ حیران ہوا، حیران ہو کے پوچھتا ہے مولا آقا ایسا کیوں ہے؟ مجھے تو یہ سارے انسان دکھائی دے رہے تھے لیکن جب آپ نے دکھایا ہے مجھے سارے جانور کیوں دکھائی دیے؟ مولا نے فرمایا سنو اور جا کے زمانے والوں کو بتاؤ لِأَنَّهُمْ قُلُوبُهُمْ خَالِيَةٌ عَنْ وِلَایَتِ جدی علی ابن ابی طالب۔ یہ وہ لوگ ہیں جن کے دل میرے دادا علی کی ولایت سے خالی ہے۔ یہ وہ لوگ ہیں جن کے دل ولایت علی سے خالی ہے۔ اور یاد رکھنا اعمال کی قبولیت کا دار و مدار بھی محبت اہل بیت ہے۔ عبادات کی تکمیل کا دار و مدار بھی علی ولی اللہ پر ہے۔ اللہ اس وقت تک کسی عبادت کو قبول ہی نہیں کرتا جب تک اس عبادت پہ ولایت علی کی مہر نہ لگی ہوئی ہو۔ اور دلیل کے طور پہ آخری جملہ، قبلہ کسی نے کائنات کے امیر سے کہا تھا کہ یا علی یہ عبادت کیا ہوتی ہے؟ مولا نے فرمایا عبادت میں بے نہ ہو تو عادت ہوتی ہے۔ پتہ نہیں کیا سن رہے ہیں، عبادت میں اگر بے نہ ہو پھر وہ عادت ہوتی ہے۔ کہا مولا یہ بے کیا ہے؟ اور یہی میرا آخری جملہ ہے، یہ بے کیا ہے؟ مولا نے فرمایا کہ سنو عبداللہ ابن عباس، اللہ نے پورا قرآن سورہ یاسین میں رکھا ہے، سورہ یاسین کو سورہ رحمان میں رکھا ہے، سورہ رحمان کا سارا علم سورہ فاتحہ میں، سورہ فاتحہ کا سارا علم بسم اللہ الرحمن الرحیم میں، بسم اللہ کا سارا علم اس بسم اللہ کی بے میں، اور بے کا سارا علم اس بے کے نقطے میں رکھا ہے۔ عبداللہ ابن عباس مجھے دیکھ اور پہچان انا الذی نقطۃ تحت الباء، وہ نقطہ جو بائے بسم اللہ کے نیچے ہے وہ میں علی ابن ابی طالب ہوں۔ علی حق، علی حق، علی حق، علی حق، علی حق، نعرہ حیدری۔ اگر یہ دنیا علی کو حق کا امام مان لیتی، علی کی شریف اور پردیدار بیٹیاں کوفہ و شام کے بازاروں میں ننگے سر ایک چادر کا سوال نہ کرتی۔ میرے سامنے سید تشریف فرما ہے، عزادار تشریف فرما ہے، ایسا اجڑا ہے نا علی کا گھر سیدزادہ کہ آج تک آباد نہیں ہوا، اس وقت آباد ہوگا جب میرے 12ویں کا ظہور ہوگا، اور آ کر دادی کے قاتلوں سے پوچھیں گے
کہ ظالموں تم نے میری دادی کو کئی گھنٹے دربار میں کیوں کھڑے کیے رکھا ہے؟ عزاداران مظلوم کربلا، آپ روتے ہیں نا، آنسو روتے ہیں، لیکن میرے بارواں آقا زیارت نہیہ میں فرماتا ہے کہ میں آج بھی خون رو رہا ہوں، آج بھی میں خون رو رہا ہوں، سجاد کی سنت پہ عمل کر رہا ہوں۔ کسی نے عریضے میں پوچھا تھا کہ مولا آپ خون کیوں روتے ہیں؟ مولا فرماتے ہیں تم 1400 سال کے بعد سن کے آنسو بہاتے ہو نا، میری آنکھیں تو روزانہ سکینہ کو تماچے لگتے دیکھتی ہیں، میری آنکھیں تو روزانہ اصغر کے گلے میں تیر لگتے دیکھتی ہیں۔ عزادارو، اسی لیے خطیب آل محمد زیدی صاحب فرمایا کرتے تھے کہ دین اللہ کا بچ گیا، کلمہ نبی کا بچ گیا، شریعت مطہرہ اسلام کی بچ گئی اور گھر علی کا اجڑ گیا۔ پھر خطیب آل محمد رو کے فرمایا کرتے تھے اس طرح کسی نبی کے بیٹے نہیں اجڑے جس طرح علی کی بیٹیاں اجڑ گئی۔ پھر خطیب آل محمد فرمایا کرتے تھے کہ کربلا کے میدان میں ان مسلمانوں نے علی کے بیٹوں پر تھوڑا ظلم کیا، علی کی بیٹیوں پہ زیادہ ظلم کیا۔ عزاداران مظلوم کربلا، علی کے بیٹوں کی مقتل فقط کربلا تھی، لیکن علی کی بیٹیاں کربلا سے لے کر کوفہ سے لے کر شام ہر بازار میں قتل ہوتی رہی، ہر چوک پہ قتل ہوتی رہی، ہر موڑ پہ قتل ہوتی رہی، ہر دربار میں قتل ہوتی رہی، مکانوں کی چھتوں پہ چڑھی ہوئی کمینی عورتیں پتھر مار مار کے کہتی تھی وہ جو چل نہیں سکتی یہ باغی کی بڑی بہن ہے، وہ جو چل کے گر پڑتی ہے یہ باغی کی چھوٹی بہن ہے، وہ جس کے کانوں سے خون آ رہا ہے یہ باغی کی بیٹی ہے۔ عزاداران مظلوم کربلا، علی کی بیٹی کوفہ و شام کے بازاروں میں یہی کہتی رہی او بے غیرتوں کچھ تو حیا کرو، میں 70 قدم پہ کھڑی دیکھتی رہی، قاتل کی منتیں کرتی رہی کہ ظالم نہ مارو میرا بھائی 3 دن کا پیاسا، اور ظالم نہ مار میرا بھائی 3 دن کا پیاسا ہے۔ عزاداران مظلوم کربلا، جس بی بی کی آج آپ شہادت منا رہے ہیں، اس بطول کی شہادت منا رہے ہیں جس کی عمر تھوڑی تھی، دکھ زیادہ تھی۔ کربلا سے لے کر زندان شام تک ان ظالموں نے سکینہ کو سونے نہیں دیا۔ عزاداران مظلوم کربلا، ایک جملہ اور ذہن سے تمام کیے دیتا ہوں۔ یہاں پہ مجلس ہو رہی ہے نا، اسی مجلس کے دوران اگر چھوٹی سی اتنی معصوم بچی 4 سال کی روتے ہوئے آ جائے، یہاں ممبر کے پاس کھڑی ہو جائے اور کہے مولانا آپ یہاں مجلس پڑھ رہے ہیں، اگلے چوک میں چند بدمعاش ہیں جنہوں نے میری ماں کی چادر میں ہاتھ ڈالا ہوا ہے، اگلے چوک میں چند بدمعاش ہیں جو میرے بابا کو مار رہے ہیں، سادات عظام مجھ سے کہیں گے خورشید وادی مجلس پڑھنا چھوڑ دیں، پہلے اس بچی کے ساتھ چلتے ہیں، جا کے دیکھتے ہیں کون بے غیرت ہے جو بیٹی کے سامنے اس کے باپ کو مار رہا ہے، کون بے حیا انسان ہے جو بیٹی کے سامنے اس کی ماں کی چادر میں ہاتھ ڈال رہا ہے۔ عزادارو، رونا اس بات کا ہے، دکھ اس بات کا ہے، کربلا کے جنگل میں حسین کی 4 سال کی معصوم بچی اور کبھی ایک مسلمان کے آگے جا کے ہاتھ جوڑتی تھی، کبھی دوسرے مسلمان کے آگے جا کے ہاتھ جوڑتی تھی، ہاتھ جوڑ کے منتیں کر کر کے کہتی تھی ظالم نہ مارو میرا بابا 3 دن کا پیاسا۔